أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمد و نصلی علی رسول الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون. وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ. وقال اللہ تبارک و تعالی محمد رسول اللہ والذین معه أشداء على الكفار رحماء بینهم تراهم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماهم فی وجوہہم من اثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآذره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين او كما قال عليه الصلاة والسلام صدق اللہ العظیم. اب حضرات کے سامنے عقیدے کے بارے میں بات چل رہی تھی. عقیدہ توحید کے بارے میں بات ہوئی. مختصراً آپ کے سامنے اس کو پیش کیا کہ کس طرح اللہ رب العزت کے ساتھ انسان کا عقیدہ ہونا چاہیے، اور اس کے بعد بقیہ چیزوں کے ساتھ، کتابوں کے ساتھ، رسولوں کے ساتھ، قیامت کے دن پر، تقدیر پر اور مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر، ان تمام چیزوں پر عقیدہ صحیح اور درست ہونا چاہیے. ان چیزوں کے بیان کے بعد اس کائنات میں انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے بعد سب سے افضل امتوں میں یہ امت محمدیہ ہے، اور امت محمدیہ میں سب سے افضل ترین لوگ، سب سے اعلیٰ اور عرفہ لوگ انبیاء علیہم السلام کے بعد صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت ہے. پھر صحابہ اکرام میں بھی درجے ہیں. سب سے اعلیٰ درجہ، سب سے اونچا درجہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے. اسی طرح بقیہ حضرات کا، وہ حضرات جن کو خلفائے راشدین کہا جاتا ہے، یا وہ حضرات جو جنتی ہونے کی جن کو دنیا میں بشارت دی گئی، یا وہ لوگ کہ جو بدر کے موقع پر شریک تھے، یعنی کہ وہ صحابہ جن کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کسی نہ کسی موقع پر خاص ان کو فضیلت دی گئی. وہ اپنی جگہ فضیلتیں ہیں، لیکن جہاں تک ایمان کا تعلق ہے، عقیدے کا تعلق ہے، ان سے ادب اور احترام کا تعلق ہے، وہ ایک عام صحابی ہونے کے لیے کافی ہے. یعنی کہ وہ شخص کہ جس نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے کلمہ طیبہ پڑھا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ہاتھ پر بیعت کی، اور مرتے دم تک اس نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ عقیدت رکھی، اور خاتمہ بھی کلمہ طیبہ پر ہی ہوا،
وہ شخص صحابی کہلاتا ہے۔ بعض حضرات صحابی کی تعریف یوں سمجھتے ہیں کہ جس نے حضور کو دیکھا ہو وہ صحابی ہے۔ بعض یہ کہتے ہیں کہ جس کو حضور نے دیکھا ہو، تو یہ دونوں تعریفیں نامکمل ہیں، نامناسب ہیں، اس لیے کہ وہ صحابہ اکرام جیسے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا دیگر کوئی صحابی ہوں جو نابینا ہوں، انہوں نے حضور علیہ السلام کو نہیں دیکھا لیکن وہ بھی صحابی ہیں، یا وہ لوگ کہ جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو وہ صحابی نہیں ہیں، جیسے ابو جہل وغیرہ۔ تو یہ تعریف نامکمل اور نامناسب ہے۔ صحابی کی اصل تعریف ہمیں سمجھنی چاہیے کہ صحابی کی اصل تعریف یہ ہے کہ وہ ہستی کہ جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کلمہ طیبہ پڑھا ہو اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ عقیدت اور محبت مرتے دم تک رہی ہو، اور موت کے وقت خاتمہ جو ہے وہ ایمان پر ہوا ہو۔ تو اگر وہ لوگ کہ جن کا ایمان پر خاتمہ نہیں ہوا مرتد ہو گئے، وہ بھی غلط ہیں، وہ بھی صحابی نہیں ہیں۔ اور اگر موت کے وقت کلمہ طیبہ پڑھ لیا لیکن شروع میں حضور علیہ السلام کی زیارت تو ہوئی لیکن حضور کے سامنے کلمہ نہیں پڑھا، تو وہ بھی صحابی نہیں ہے۔ وہی صحابی کہلائے گا کہ جس نے پہلے کلمہ حضور کی معیت میں پڑھا ہو، حضور کے ساتھ پڑھا ہو، اور پھر موت بھی اسی کلمے کے ساتھ واقع ہوئی ہو۔ بہرحال تو ہمیں صحابی کی تعریف معلوم ہونی چاہیے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کی بے شمار تعریفات اور بے شمار آیات حضور علیہ السلام کے اوپر اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کے بارے میں نازل فرمائیں۔ اگر ہم قرآن پاک کا مطالعہ کرتے ہیں تو قرآن کے پہلے ہی رکوع میں اللہ رب العزت نے فرمایا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، اس سے پیچھے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہاں پر متقین کی تعریف کو بیان کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے فرمایا متقین وہ ہیں جو غیب پر ایمان لائے، اور وہ لوگ سب سے پہلے جو ایمان لائے وہ صحابہ کرام ہی تھے کہ جنہوں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے کلمہ طیبہ کہنے پر حضور علیہ السلام کے اس قول پر لبیک کہا اور سب سے پہلے اسلام میں داخل ہوئے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور سب سے زیادہ جو نماز کا اہتمام کرنے والے تھے، سب سے زیادہ جو نماز کو قائم کرنے والے تھے، یہاں تک کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی ایسا شخص نہیں تھا کہ وہ دو آدمیوں کے سہارے بھی اگر جماعت میں شریک ہو سکتا ہو اور وہ شریک نہ ہو، ایسا کوئی نہیں تھا، بلکہ وہ لوگ شریک ہوا کرتے تھے۔ یعنی نماز میں بھی سب سے زیادہ قائم کرنے والے اور نماز میں آگے بڑھنے والے بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہی تھے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور تیسری صفت اللہ رب العزت نے بیان فرمائی کہ وہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، جو ان کو دیا جاتا ہے وہ اس کو خرچ کرتے ہیں۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی اگر تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے غزوے کے موقع پر اپنے گھر کا سارا سامان دے دیا، یہاں تک کہ اپنے تن کے کپڑے بھی اتار کے دے دیے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے تن کے کپڑوں تک اللہ کی راہ میں خرچ کیے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے گھر کا آدھا مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے جتنا زندگی کا مال تھا وہ سارا خرچ کیا، یہاں تک کہ مدینہ منورہ میں سب سے پہلے مسلمانوں کے لیے جو پانی کا بندوبست کیا گیا وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا شادی کا خرچہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کیا۔ بہرحال اس طرح اگر سارے صحابہ کرام کے بارے میں ہم مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ سب سے زیادہ خرچ کرنے والے، اللہ کی راہ میں دینے والے، حضور پر جان تک نثار کرنے والے صحابہ کرام ہی تھے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے اگلی جو تعریف بیان فرمائی والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور وہ لوگ کہ جو آپ پر جو کچھ نازل ہوا اس پر ایمان لاتے ہیں۔ تو قرآن پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اس پر سب سے پہلے ایمان لانے والے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہی ہیں،
اور سب سے پہلے پڑھنے والے، سننے والے، سیکھنے والے اور اس کو عمل میں لانے والے صحابہ کرام ہی ہیں۔ وما انزل من قبلک، اور حضور علیہ السلام نے جیسے ان کو بتلایا قرآن پاک میں جس طرح نازل ہوا کہ پہلے انبیاء علیہ السلام پر یہ کتابیں نازل ہوئیں، یہ صحیفے نازل ہوئے، ان پر ایمان لانے والے سب سے پہلے صحابہ کرام ہی ہیں۔ وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور وہ لوگ قیامت پر بھی اسی طرح ایمان لاتے تھے، اس طرح یقین رکھتے تھے گویا کہ انہوں نے آنکھوں سے دیکھی ہوئی ہو۔ تو یہ تمام صفات چونکہ صحابہ کرام میں موجود تھیں، صحابہ کرام میں پائی جاتی تھیں، تو اس لیے صحابہ کرام متقین بھی تھے، اور اگلی بشارت بھی ان کے لیے ہے، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، صحیح راہ پر ہیں، سچی راہ پر ہیں، اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ اسی طرح قرآن پاک کی اور بھی بہت سی آیات میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی صفات مذکور ہیں۔ کم و بیش 700 کے لگ بھگ آیات ہیں جو اللہ رب العزت نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شان میں بیان کی۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا، محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ اشداء علی الکفار، والذین معہ، وہ جو ان کے ساتھ ہیں یعنی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، اشداء علی الکفار، کفار پر سخت ہیں، یعنی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، رحماء بینہم، جو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ شیریں ہیں، گل مل کے رہنے والے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ الفت ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ہے، تراہم رکعان سجدہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان اس میں بیان ہوئی کہ وہ رکوع اور سجدے کرنے والے ہیں۔ یعنی اگر اس کو عام لیا جائے اور عام مفہوم لیا جائے تو تمام صحابہ کرام میں یہ صفات پائی جاتی ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت وہ جماعت ہے کہ جو کفار کے مقابلے میں جب کھڑے ہوتے ہیں تو ایک دوسرے دشمن کے مقابلے میں اس طرح ہوتے ہیں جس طرح شیشہ پلائی ہوئی دیوار، اور سخت غصے میں اور سختی کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ لیکن جب آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعلق کا معاملہ ہوتا ہے، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لین دین کا معاملہ ہوتا ہے، اور دوسرے تیسرے معاملات ہوتے ہیں، تو وہاں پر ایک دوسرے کے ساتھ الفت اور محبت اور شفقت والا معاملہ رکھتے ہیں، اور یہ نہیں کہ صرف جہاد میں ہی لگے رہیں، صرف تجارت میں ہی لگے رہیں، بلکہ عبادات میں بھی آگے بڑھ چڑھ کر ان کا حصہ تھا۔ تراہم رکعان سجدہ، آپ ان کو دیکھیں گے کہ کبھی وہ رکوع میں ہیں، کبھی سجدے میں ہیں، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانہ، اس لیے نہیں کہ لوگ ہمیں دیکھیں، واہ واہ کریں، لوگ ہمیں دیکھیں، تعریف کریں، لوگ ہمیں نیک سمجھیں، لوگ ہمیں بزرگ کہیں، نہیں، کیا مطلب ہے، کیا چاہتے ہیں، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانہ، صرف اور صرف اللہ کی رضا کو ہی چاہتے ہیں۔ تراہم رکعا، یہ رکوع جو کر رہے ہیں آپ، جو ان کو دیکھ رہے ہیں، تو رکوع میں صرف اور صرف ان کی غرض اور ان کا مقصد، ان کی چاہت یہ ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ رکعان سجدہ، سجدے میں جب جاتے ہیں تب بھی ان کی یہی تمنا ہوتی ہے، یہی ایک آرزو ہوتی ہے کہ اللہ ہم نے اپنا ماتھا، اپنی جبیں تیرے سامنے جھکا دی، تیرے سامنے ہم نے اس کو رکھ دیا، تو ہم سے راضی ہو جا۔ فضلا من اللہ ورضوانہ، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، آپ ان کے چہروں پر، ان کے ماتھوں پر، ان کی جبیں پر سجدے کے نشانات دیکھیں گے، اور سجدے کے نمایاں نشان نظر آئیں گے۔ یہ نہیں کہ جس طرح آج کل بعض لوگوں نے خود بنائے ہوتے ہیں، رگڑ رگڑ کے بنا لیے ہوتے ہیں تاکہ لوگ ہمیں متقی سمجھیں، لوگ ہمیں نیک کار سمجھیں، لوگ ہمیں سجدہ کرنے والا سمجھیں، عبادت گزار سمجھیں، نوافل پڑھنے والا سمجھیں۔ نہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی گواہی خود رب کائنات نے قرآن پاک میں دی کہ آپ ان کے چہروں پر اس چیز کو نمایاں دیکھیں گے، اور اس سے دوسرا مفہوم بھی یہ ہے کہ ان کے چہرے اتنے رونق والے ہوں گے، اتنے روشن ہوں گے، اتنے بارونق ہوں گے کہ خود ہی ان کی اس روشنی سے، اس نور سے اس چیز کا پتہ چلے گا کہ یہ واقعی اللہ والے ہیں، یہ واقعی نیک لوگ ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ وہ جب جنگلوں میں جاتے تھے، جنگل کے درندے جنگل چھوڑ کے نکل جایا کرتے تھے، وہ لوگ جب رکے ہوئے دریا کو رکا لکھتے تھے تو رکا ہوا دریا چل پڑتا تھا، وہ جب کسی جلتے ہوئے دریا کو روکنا چاہتے تھے راستہ دے دیتا تھا۔
اسی طرح دیگر چیزوں کو بھی اللہ رب العزت نے ان کے تابع کر دیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اللہ سے راضی تھے، اللہ ان سے راضی تھا۔ اللہ جس کا ہو گیا، پھر اللہ جس طرح چاہتا ہے، بندہ جس طرح چاہتا ہے، اللہ اس کو اس طرح کر دیتا ہے۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کی یہاں یہ بھی بشارت دی کہ صرف یہ قرآن میں ہی ان کی بشارتیں نہیں ہیں، صرف حضور کی ذات تک ہی نہیں، بلکہ پچھلی کتابوں میں بھی، تورات میں بھی اس چیز کی گواہی موجود ہے، انجیل میں بھی یہ چیز موجود ہے کہ اس طرح کے لوگ ہوں گے، اس طرح کی قربانیاں دینے والے ہوں گے، اس طرح اللہ پر جان قربان کرنے والے ہوں گے، حضور کے اتنے سچے عاشق ہوں گے، حضور سے اتنی زیادہ محبت کرنے والے ہوں گے، دین کو آگے پھیلانے والے، چلانے والے، تا قیامت جو دین باقی رہے گا وہ انہی کی بدولت اور انہی کے صدقے رہے گا۔ اللہ رب العزت نے قرآن نہیں، قرآن سے پہلے تورات میں بھی اس چیز کو بیان کیا، انجیل میں بھی اس چیز کو بیان کیا۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے ان کے لیے بہترین ٹھکانہ ہے۔ کون سا بہترین ٹھکانہ؟ جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار، ان کی جزا، ان کے لیے جو اس چیز کا بدلہ ہے وہ جنت عدن ہے، جنات عدن تجری من تحت الانہار، وہ جنت کہ جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، من تحت الانہار خالدین فیہا ابدا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ صرف اتنا ہی نہیں، ایسا نہیں کہ وہ اس میں داخل ہو گئے، بلکہ اللہ رب العزت نے ایک بہت بڑا اعلان فرمایا، اور یہیں پر نہیں، بارہا بار اس چیز کو اللہ رب العزت نے فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین تبعهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہاں پر بھی اللہ رب العزت نے رضا کا اعلان فرمایا۔ یہاں پر بھی دوسری جگہ بھی اللہ رب العزت نے، اور بھی جگہوں پر اللہ رب العزت نے اس چیز کو بیان فرمایا کہ وہ لوگ ہیں کہ جن سے میں راضی ہوں اور یہ مجھ سے راضی ہیں۔ تو جن لوگوں کے بارے میں اللہ رب العزت اس چیز کی بشارت دے دیں، اس چیز کو بیان کر دیں کہ میں ان سے راضی ہوں، یہ مجھ سے راضی ہیں، تو جب اللہ رب العزت اتنی بڑی بشارت دے دیں، اتنی فضیلت جس کی بیان کر دیں، اس کے لیے میری یا کسی اور کی فضیلت بیان کرنا کوئی معنی نہیں رکھتی، لیکن اس فضیلت بیان کرنے میں کہ جو خود رب کائنات نے بیان کی، اگر ہم بھی اس میں اپنے بیان کو داخل کر دیں تو ہمارا بھی کچھ نہ کچھ حصہ ہو جائے گا۔ صرف یہی غرض ہے، یہی وجہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی سیرت کی بات جہاں ہوتی ہے وہاں پر ہم تھوڑی سی زبان درازی کر لیتے ہیں، یعنی لب کشائی کرتے ہیں۔ زبان درازی نعوذ باللہ یہ کفر ہے، لیکن اس کو یوں کہیں گے کہ لب کشائی کرتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کی جہاں پر ذات کی بات ہوتی ہے وہاں پر بھی ہم اتنی بات کر سکتے ہیں کہ نبیوں سے اعلیٰ ہیں، خدا سے نیچے ہیں۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ جس طرح لوگوں نے ان کے بارے میں عقیدہ رکھ لیا یہ غلط ہے، لیکن انسانیت میں، اس کائنات میں سب سے اعلیٰ جو درجہ ہے وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا ہے، اس کے بعد دوسرے انبیاء کا ہے، اس کے بعد جو سب سے اعلیٰ درجہ ہے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں فرمایا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جس کی بھی اقتداء کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ یہ ایک بات سمجھانے کے لیے ہے کہ جس طرح پہلے زمانے میں، آج کل تو جدید معاملات ہیں، جدید مشینریاں ہیں، راستہ معلوم کرنے کے جدید طریقے ہیں، لیکن اس وقت یہ ہوتا تھا کہ لوگ ستاروں کو دیکھ کر سفر کرتے تھے، ادھر ادھر کہیں جانا آنا ہوتا تھا تو ستاروں کی مدد سے یہاں سے وہاں سفر کرتے تھے، ان کو پتہ چلتا تھا کہ یہ راستہ اس طرف جاتا ہے، یہ راستہ اس طرف جاتا ہے، اور وہ صحیح راستے کی، صحیح سمت کی طرف چلے جاتے تھے اور اپنی منزل مقصودہ پر پہنچ جاتے تھے۔ حضور علیہ السلام نے اپنے صحابہ اکرام کو، اپنے ساتھیوں کو، اپنے رفقا کو ان ستاروں کی مانند کہا، یعنی کہ اگر تم ستاروں کے ذریعے اپنا راستہ معلوم کر کے منزل مقصود تک پہنچ سکتے ہو تو یہ جو منزل مقصود ہے جنت میں داخلہ، صحیح راہ اور حق راہ پانا، اگر یہ راہ پانا چاہتے ہو، صحیح راستے پر آنا چاہتے ہو تو جس طرح ان ستاروں کی مدد سے تم منزل مقصود پر پہنچتے ہو، اسی طرح اگر تم صحابہ کرام کی اتباع کرو گے، ان کے پیچھے چلو گے تو صحیح راہ پر پہنچ جاؤ گے۔
فَبِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، یہ نہیں بیان کیا کہ سارے صحابہ کی اتباع کرو، یہ بھی نہیں بیان کیا کہ فلاں صحابی کی کرو، بلکہ یوں بیان کیا کہ جس کی بھی اقتداء کرو گے، اس لیے کہ یہ سارے کے سارے جنتی ہیں، سارے کے سارے صحیح ہیں، سب کے بارے میں، کسی ایک کے بارے میں خاص نہیں کہا گیا۔ قرآن پاک میں بھی جہاں پر فضیلت بیان کی گئی وہاں پر سب کے بارے میں ایک ہی بات ہوئی، اولئک علی ھدی من ربہم، یہ سارے کے سارے ہدایت پر ہیں، سب کے سب کامیاب ہیں، سب سے اللہ راضی ہے، سب اللہ سے راضی ہیں۔ تو یہاں پر بھی حضور علیہ السلام نے کسی ایک کی خاصیت نہیں کی کہ اس کے ساتھ زیادہ محبت رکھو یا اس کے ساتھ یہ معاملہ کرو یا اس کی اقتداء کرو، بلکہ سارے صحابہ ایک جیسے ہیں، جس کی بھی اقتداء کرو۔ ہاں یہ شرط ہے کہ اقتداء صحیح ہونی چاہیے، یہ نہیں کہ نام ہم لیں کہ ہم علی علی کرتے رہیں کہ ہم علی کے ماننے والے ہیں، لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ کے قول اور حضور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے افعال، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ، ان کی صحابہ اکرام سے محبت، ان کی صحابہ اکرام سے محبت اور ان کی حضور علیہ السلام کے ساتھ عقیدت، قرآن سے عقیدت، دیگر معاملات، ان سب کو چھوڑ دیا جائے اور صرف یہ کہا جائے کہ ہم علی کو ماننے والے ہیں، ہم علی کے پیچھے چلنے والے ہیں، تو یاد رکھیں کہ اس سے نہ نجات کا کوئی ذریعہ ہے نہ ہدایت پا سکتے ہیں۔ ہدایت تبھی ممکن ہے جب من کل الوجوہ، جس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ ہے، جس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اللہ کے ساتھ عقیدہ، قرآن کے ساتھ عقیدہ، حضور علیہ السلام کے ساتھ عقیدہ اور محبت اور عقیدت، دیگر صحابہ کرام کے ساتھ عقیدت اور محبت، اس طرح جب تک ہم نہیں کریں گے تو صرف نعرے بازی سے وہ عقیدت اور وہ محبت نہیں ہوگی، یہ حقیقت نہیں ہے، یہ کھوکھلا پن ہے، یہ دھوکہ بازی ہے، یہ اپنے آپ کو بھی دھوکے میں ڈالنا ہے اور لوگوں کو بھی گمراہ کرنا ہے۔ اس لیے کہ اگر آپ حقیقت میں کسی کی اقتداء کرنے والے ہیں، کسی کو ماننے والے ہیں، تو ہر طرح سے اس کی اقتداء کرنی چاہیے۔ جب آپ ہر طرح سے اس کی اقتداء کریں گے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا فَبِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، کہ جس کی بھی اقتداء کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ جس طرح تم پر میری اتباع لازم ہے، یعنی جس طرح میں حکم کروں کہ یہ کام کرنا ہے، یوں کام کرنا ہے، اس طرح اس کا کرنا لازم اور ضروری ہے۔ اسی طرح اگر میرے بعد خلفاء راشدین میں سے کوئی تمہیں کوئی بات کہیں، کسی کام کا حکم دیں، تو وہ بھی اسی طرح تم پر لازم اور ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ یہ حضور کے دور میں نہیں تھا تو ہم نہیں کریں گے، جس طرح آج بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضور کے دور میں تراویح 8 رکعت تھیں تو ہم اس لیے 8 پڑھیں گے، 20 نہیں پڑھیں گے۔ حضرت عمر کون ہوتے ہیں کہ جو یہ اس چیز کی ابتداء کریں اور ہم ان کے پیچھے چلیں؟ جب حضور کے دور میں نہیں تھا تو ہم نہیں کریں گے۔ نہیں میرے بھائی، اللہ کے نبی نے خود اس چیز کو بیان کیا کہ جس طرح میری اقتداء ضروری ہے، میرے صحابہ کی بھی اقتداء اسی طرح ضروری ہے۔ دیگر معاملات میں بھی اگر ہم دیکھیں تو صحابہ اکرام نے بہت ساری چیزیں وہ جو حضور علیہ السلام کے دور میں نہیں تھیں، جیسے بیان، جمعہ کا بیان، یہ حضور علیہ السلام کے دور میں نہیں تھا، صرف خطبہ اور اذان اور نماز تھی، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ بیان شروع ہوا، جس کو جمعہ کا بیان کہتے ہیں۔ خطبے سے پہلے ہوا کرتا ہے، سنتوں سے پہلے ہوتا ہے، یہ بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے شروع ہوا۔ دیگر بہت ساری چیزیں حضور علیہ السلام کے دور میں قرآن پاک کی یہ شکل اور یہ صورت نہیں تھی جس طرح آج ہم اور آپ پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو جمع کیا، اکٹھا کیا اور اس کو رائج کیا، اس کو اس لیے مصحف عثمانی بھی کہتے ہیں، اور یہی جو ہے آج تک دنیا میں چلا آ رہا ہے اور پڑھا جا رہا ہے۔ تو اگر ہم ان چیزوں کو دیکھیں تو ہمیں پھر یہ ساری چیزیں چھوڑنی پڑیں گی، اس لیے کہ یہ صحابہ کرام نے کی، لیکن صحیح عقیدے والا، صحیح پکا سچا مسلمان وہی ہے جو حضور علیہ السلام کے ہر قول اور ہر فعل کی اتباع کرے۔ ہر قول اور ہر فعل میں یہ قول بھی آتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس طرح میری سنت تم پر لازم ہے، اسی طرح صحابہ کرام کی بھی سنت اور ان کا طریقہ تم پر لازم ہے۔ اس لیے جب ہم ان چیزوں کو دیکھتے ہیں، ان کا مطالعہ کرتے ہیں، تو ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ کے نبی نے ہمیں طریقہ سکھایا، طریقہ بتلایا کہ اگر دین سیکھنا ہے تو صحابہ کرام سے سیکھو، ان کی اقتداء کرو۔ اور صرف حضور نے نہیں بلکہ قرآن پاک میں بھی آیا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ لوگوں کی طرح ایمان لاؤ، ان لوگوں کی طرح ایمان لاؤ۔ یہ لوگ کون تھے؟ کس کے بارے میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں؟ کس کے لیے کہہ رہے ہیں؟ منافقین کو کہہ رہے ہیں کہ ایمان لانا ہے تو صحابہ کرام کی طرح لاؤ، ان کی طرح جب ایمان لاؤ گے تو ایمان کامل ہوگا، یعنی معیار حق
اور معیار ایمان بتایا، صحابہ کرام کی ایمان کی کو بیان کیا، صحابہ کرام کی ذات کو آگے رکھا کہ اگر ایمان لانا ہے تو ان جیسا ایمان لاؤ، ان جیسا ایمان لاؤ گے تو ایمان قبول ہوگا، پھر تو آپ کی عبادات، آپ کے معاملات قابل قبول ہیں۔ اگر ایمان ان جیسا نہیں ہے تو ایمان بیکار ہے، وہ اس ایمان کا کوئی معنی نہیں، کوئی درجہ نہیں۔ اس لیے کہ خود رب کائنات نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، اور جب ان سے کہا جائے کہ ایمان لاؤ، آمینو ایمان لاؤ، آمن الناس جیسے ایمان لائے لوگ، کما آمن السفہاء انہوں نے کہا کہ ہم ایسے ایمان لائیں جیسے یہ لوگ لائے ہیں، یعنی ان کو ہم ان کی نظر میں نعوذ باللہ وہ بے وقوف تھے، اس لیے کہ اس میں بہت سارے صحابہ کرام غریب تھے، مفلس تھے، اور بہت سارے وہ تھے کہ جو غریب اور مفلس نہیں تھے، لیکن جب حضور علیہ السلام نے ان سے مطالبہ کیا، ان سے کہا کہ اپنے مال کو خرچ کرو اور یہ چیز حرام ہے اس کو چھوڑ دو، یہ ناجائز ہے اس کو چھوڑ دو، صحابہ کرام نے ان تمام چیزوں کو چھوڑ دیا اور سارا کا سارا مال اللہ کی راہ میں لگا دیا۔ جب اللہ کی راہ میں سارا مال لگا دیا تو پھر ظاہر ہے کہ اپنے پاس کچھ نہیں رہا۔ جب اپنے پاس کچھ نہیں رہا تو لوگوں نے کہا کہ کیا ہم ان کی طرح ایمان لائیں جو بھوکے ننگے ہیں، جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کو جوش آیا، اللہ رب العزت کی قدرت جلال میں آئی، اللہ رب العزت نے فرمایا نہیں ایسا نہیں ہے، الا انہم هم الصفا، خبردار میرے صحابہ کو، میرے نبی کے یاروں کو، میرے نبی کے پیاروں کو برا مت کہنا، ان کے بارے میں کوئی زبان درازی نہ کرنا، کوئی لب کشائی نہ کرنا، ان کو برا مت کہنا، اس لیے کہ یہ میرے ہیں، میں ان کا ہوں، میں ان سے راضی ہوں۔ جب میں ان سے راضی ہوں تو کسی انسان کی کیا جرت ہے کہ وہ ان پر زبان درازی کرے، ان کے بارے میں کوئی بات غلط کہے۔ کما الا انہم هم السفہاء، خبردار یہی ہے بے وقوف، یہی ہے گدھے جو اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں، ولکن لا یعلمون، یہ ایسے بے وقوف ہیں کہ یہ اس بات کو سمجھتے بھی نہیں ہیں کہ ہم بے وقوف ہیں۔ بہرحال اللہ رب العزت نے صحابہ اکرام کو ایک خاص مقام عنایت کیا، صحابہ اکرام کی بہت اعلیٰ شان ہے، بہت عرفہ شان ہے، نبی کے بعد ہیں، تمام نبیوں کے بعد ہیں، لیکن اس امت کے سر کے تاج ہیں۔ ہمیں صحابہ کرام کے ساتھ، تمام صحابہ کرام کے ساتھ سچی عقیدت اور محبت رکھنی چاہیے، جس طرح ان کا ایمان تھا ہمیں اس طرح ایمان بنانا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان کی طرح ایمان نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔